اب یہ ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 غموس، غین میم سین، جس کو جھوٹی قسم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. غمسا کا مطلب ہوتا ہے ڈبونا. تو جھوٹی قسم انسان کو ڈبو دینے والی ہے، ختم کر دینے والی، یعنی اس کے ایمان کو ختم کر دینے والی. اور جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ مثلا کوئی شخص سودا بیچتے ہوئے کہے یہ پین تو 10 روپے میں بھی میں نے خریدا نہیں، تو میں آپ کو 10 کا کیسے دے دوں، یعنی قسم کھا کے ساتھ کہے. تو یہ ایک جھوٹی بات ہوگی، اور جھوٹی بات پر پھر قسم بھی ہوگی، اور اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے. دراصل قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بات کرنا. یعنی قسم کھاتے وقت انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اس پر خدا کو گواہ بناتا ہے. اور سوچئے ذرا، جب انسان جھوٹ پہ خدا کو گواہ بناتا ہے تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے. تو اسی لیے یمین غموس جو ہے، ایسی قسم کھانے والے کو یہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے، وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا. یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی سے کوئی چیز ہتھیانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. دوسری قسم ہے قسم کی لغو. لغو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے معنی، جو بغیر کسی ارادے کے قسم کھائی جائے. جیسے عام طور پر زبان پہ لا واللہ، بلا واللہ عربی میں یا اردو میں قسم سے یا بخدا، یہ چیز جو ہے یہ لغو قسموں میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسم ہے جو انسان تکیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے، جیسے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم. نیز آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابوبکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی. اس وقت وہ کہنے لگے کہ میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں اللہ کی قسم لغو قسم ہے، یعنی جلد بازی میں جیسے انسان کہہ دیتا ہے. اسی طرح وہ بھی قسم لغو ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن بعد میں اس کو یاد آتا نہیں وہ تو بات ایسے تھی نہیں. یعنی ایک انسان بہت زور شور سے قسم کھا رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو خیال ہوتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں، غلط فہمی ہو جاتی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. بعض اوقات آپ کسی شخص کو پیچھے سے دیکھتے ہیں اور وہ کسی دوسرے سے بالکل ریزیمبل کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کسی کو کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے فلاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ آپ کو دراصل شبہ ہوا تھا. تو یہ قسم بھی کس میں شامل ہو جائے گی؟ لغو میں. تو ایسی قسموں پہ کیا حکم ہے کہ اللہ تم سے لغو قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا، البتہ جو ارادی قسمیں تم نے کھائیں اس پر مواخذہ ہوگا. ارادی قسم کیا ہے؟ اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے قسم کی، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے پہ قسم کھانا. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا، تو پھر اسے اگر پورا نہ کر سکے تو اس قسم کے توڑنے پر مواخذہ ہے، اس پہ پکڑ ہے. کیونکہ کیا فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے با ارادہ قسمیں کھائی ہیں ان پر اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ قسم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بات کرتے وقت اللہ کو گواہ بنانا. اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 غموس، جو ایک طرح سے جھوٹی قسم ہوتی. نمبر 2 لغو، جو بلا ارادہ تکیہ کلام کے طور پر عادتاً منہ سے نکل جائے یا بھول کر کھا بیٹھے، کسی غلط فہمی میں کھا لے. اور نمبر 3 یمین منعقدہ، پکی قسم. اب ان کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہیں پکڑے گا نہیں، سزا نہیں دے گا. ولیکن، لیکن کیا؟ یؤاخذکم، پکڑے گا تم کو، بما عقدتم الایمان، جو مضبوط باندھا تم نے قسموں میں سے. ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے، قسمیں. مراد اس سے کیا ہے؟ تمہاری پکی قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم پورے دل کی نیت اور ارادے سے کھاؤ گے.